السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 44ویں قسط میں۔ اس سے پہلے کی قسط میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے دوران کیا واقعات پیش آئے اس کو جانا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو اگر تقسیم کیا جائے تو اس کے 3 ادوار بنتے ہیں۔ ایک تو وہ جو نبوت سے پہلے کی زندگی، جسے بعثت سے پہلے کی زندگی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال تک کی زندگی۔ اس کے بعد کی زندگی جسے ہم نبوت ملنے کی بعد کی زندگی اور وہ مکے میں گزری، اسے نبوی زندگی کہتے ہیں، جس کی کل مدت 13 سال تھی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ مکی زندگی، جس کی تفصیلات 2 حصوں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ ایک کو ہم بعثت سے پہلے کی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی، اور 40 سال کے بعد کی زندگی، مکی زندگی۔ اب جو آگے ہم قسط وار آپ کو سلسلے وار پیشکش کرنے والے ہیں وہ مدنی زندگی ہے، جو کل 10 سالوں پر محیط ہے، اور ہم اس مدنی دور میں آپ داخل ہو چکے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ مدینے میں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار مدینہ نے، یعنی مدینے والوں نے کس طرح استقبال کیا۔ انصار کو اطلاع ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے روانہ ہو چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد شہر کے آخری کنارے پر پہنچ جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار شروع کر دیتے، اور اس وقت تک وہاں سے نہ ہلتے جب تک کہ دھوپ بہت تیز اور ناقابل برداشت نہ ہو جاتی، اور وہ سائے کی پناہ لینے پر مجبور ہوتے۔ اس وقت وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے، یعنی جب اتنی دھوپ ہو جاتی کہ ان کو مجبوراً سائے کے تلے جانا پڑتا، تب وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ یہ گرمی کا موسم اور سخت تپش کا زمانہ تھا، یعنی سخت ٹیمپریچر رہتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ داخل ہوئے، اس واقعے کی تفصیلات حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ مسلمانہ نے مدینہ نے مکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبریں سن لی تھی، اس لیے لوگ روزانہ صبح ہی ہرے کی طرف نکل جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تکتے رہتے۔ جب دوپہر کو دھوپ سخت ہو جاتی تو واپس پلٹ آتے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد واپس پلٹ کر لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس، جن سے چاندنی چٹک رہی تھی، تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور ہتھیار سے سج دھج کر استقبال کے لیے امڑ پڑے، اور حرہ کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس کے ساتھ ہی بنی عمرو بن عوف جو ساکنان قباء میں شور بلند ہوا اور تکبیر سنی گئی۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ ان کے ساتھ داہنے جانب مڑے اور بنی عمرو بن عوف میں تشریف لائے۔ یہ دوشنبہ کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے تھے۔ انصار کے جو لوگ آتے تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، وہ سیدھے ابو بکر کو سلام کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چادر تان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا۔ تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے استقبال اور دیدار کے لیے سارا مدینہ امٹ پڑا۔ تقریباً 500 انصاریوں نے اس مبارک قافلے کا استقبال کیا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر سرزمین مدینہ نے کبھی نہ دیکھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
کہ پھر ہم نے کبھی ایسا نظارہ نہیں دیکھا۔ لوگ راستوں اور مکانوں کی چھتوں، کھڑکیوں اور دروازوں پر جمع ہو گئے تھے۔ لڑکے اور نوکر، خدمتگار ہر طرف کہتے تھے اللہ اکبر جاء رسول اللہ، اللہ اکبر جاء محمد، اللہ اکبر جاء رسول اللہ، اللہ اکبر جاء محمد، اللہ اکبر رسول اللہ تشریف لے آئے، اللہ اکبر محمد تشریف لے آئے، اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ جو اس وقت کم سن تھے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو کسی چیز سے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے۔ لونڈیاں تک پکارتی پھر رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ادھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مکے میں 3 روز ٹھہر کر اور لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس تھی انہیں ادا کر کے پیدل ہی مدینے کا رخ کیا اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے اور کلثوم بن ہدم کے یہاں قیام فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کل 14 دن قیام فرمایا اور اسی دوران مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اسی میں نماز بھی پڑھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ اسی کی طرف سورۃ التوبہ میں اشارہ ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ جمعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے مطابق سوار ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو النجار کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا قبیلہ تھا اطلاع بھیج دی تھی، چنانچہ وہ تلوار حمائل لیے ہوئے حاضر ہوئے، تلواروں کے ساتھ جو دستے ہوتے ہیں اس کو لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معیت میں مدینے کا رخ کیا۔ بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن وادی میں اسی مقام پر جمعہ پڑھا جہاں اب مسجد قباء ہے۔ کل 100 آدمی جمعہ کی نماز میں شریک تھے۔ جمعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اسی دن سے اسی شہر کا نام یثرب کے بجائے مدینۃ الرسول، شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گیا، جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا۔ گلی کوچے تقدیس و تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے ان اشعار کے نغمے بکھیر رہی تھی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم پر وداع کی چوٹیوں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا۔ جب تک لوگ اللہ کو پکارتے رہیں گے ہم پر اس کا شکر واجب ہے۔ اے ہم میں مبعوث ہونے والے نبی، آپ ایسے امر کے ساتھ تشریف لائے ہیں جس کی اطاعت کی جائے، یعنی آپ جس دین کو لے کر تشریف لائے ہیں اس کی اطاعت کی جائے گی۔ یہ داخلہ عجب شاندار تھا۔ گلی کوچے تحمید و تقدیس کے کلمات سے گونج رہے تھے۔ مرد و عورت، بچے بوڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھنے کے لیے سراپا چشم بن گئے تھے۔ مسرت و انبساط کا یہ عالم تھا کہ خواتین جمال نبوی دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھی ہوئی تھی۔ انصار کا ایک عظیم الشان گروہ ہتھیار سجائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوں میں چل رہا تھا۔ ہر شخص کی تمنا اور آرزو یہ تھی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں قیام فرمائیں۔ ہر طرف سے یہی والہانہ اور محبت سے بھرپور نیاز مندی کی استدعا تھی۔ ایک وہ منظر تھا جہاں طائف میں اسے سب پتھر مار رہے تھے اور آج یہ منظر تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقدر کا ستارہ چمکتا ہے اور اللہ کی جانب سے مأمور اونٹنی ان کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ آگے کی تفصیلات انشاءاللہ اگلی قسم میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا